أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. حضرات انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور سورت کے ختم تک اللہ رب العزت ما قبل کے انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات کو ذکر فرما رہے ہیں. یہ چوتھا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا کہ اللہ نے انسان سے عہد الست کے اندر وعدہ لے لیا تھا کہ میری عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد میں انسان اس وعدے کو بھول گیا. تو اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا اور دوسرا سلسلہ کتاب اللہ کا شروع کیا کہ ان دونوں طریقوں سے جو انسان راستے سے بھٹک گیا ہے، اپنا وعدہ اللہ سے کیا ہوا بھول گیا ہے، وہ یاد آ جائے. اس لیے انبیاءوں کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن انبیاءوں کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا کیا؟ حضرات انبیاء نے دعوت دی، کیسے سلیس لہجے کے اندر، کتنے میٹھے لہجے کے اندر اور کتنے پیار اور محبت سے، لیکن اس کے جواب کے اندر قوم کی جو کجروی تھی، قوم کی جو نافرمانی تھی، وہ حد سے بڑھی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب انبیاء دعوت دیتے دیتے انتہا کو پہنچ گئے تو پھر اللہ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب کو بھیج دیا، ان کو دنیا سے ختم کر دیا. ما قبل کے 3 انبیاءوں کا ذکر آیا، چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ قرآن کریم قصص، امثال اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جب کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے، قرآن کریم جب کسی نبی کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن کریم جب کسی امت کے حالتوں کو ذکر کرتا ہے تو اس امت کو بتلانے کے لیے کہ امم سابقہ نے اپنے انبیاءوں کی نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم بھی یاد رکھو، اگر تم نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، اگر تم نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اگر تم نے اپنے نبی کی روش کو اختیار نہیں کیا، تو ماضی کے اندر دیکھ لو ان قوموں کا جو جھوٹے تھے، ان قوموں کا جو ظالم تھے، کیا انجام ہوا اور کیا حشر ہوا، اور ان قوموں کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں ان کو بھی ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بے انتہا محبت، بے انتہا پیار، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر بھی اگر کوئی دعا ہوتی تو یہ ہوتی تھی، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ امت کا درد اور امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجہ تھی، آپ خود کہتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے، دنیا کے اندر کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، لیکن آپ نے کبھی اپنی امت کے بارے میں اللہ رب العزت سے بد دعا نہیں کی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی ہلاکت کی بد دعا نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ آپ کی زبان پہ ہوتا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، تو ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی، جانیں گی اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے کہ یہی حال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اب مسلمانوں نے اپنے طریقے کو چھوڑنا شروع کر دیا، دوسروں کی روش سے مرعوب ہو گئے، دوسروں کے طریقوں سے مرعوب ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے سبق لینا چاہیے کہ جب جب قوم نے اپنے نبی کی مخالفت کی ہے، دنیا سے ان کو خاتمہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ عمر اور یہ زندگی کی عظیم ترین نعمت دی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت ہی کے اندر رہ کر کے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کے اندر کیا معاملہ ہوا ہے، ان کی قوم کے اندر کیا خرابی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آپ کی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یہ دونوں کے دونوں ارض بابل کے اندر رہا کرتے تھے، جو عراق کے مغربی علاقے کے اندر واقع ہے۔ آج بھی ارض بابل کے نام سے یہ جگہ موجود ہے۔ جس گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہے، وہ گھرانہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر پیچھے گزر گیا اور آگے بھی آئے گا۔ آپ نے بے انتہا کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ قوم تو آپ کی مخالف ہوئی ہی ہوئی، حضرت ابراہیم کے باپ آزر بھی مخالف ہو گئے اور یہ کہا یا تو اس دعوت کو چھوڑ دو ورنہ تو میرا گھر خالی کر دو، نہیں تو تمہیں مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھرانے سے اور اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، صرف 2 ایمان لائے تھے آپ کے اوپر، ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے ان کو ہجرت کا حکم ملا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دو اور ملک شام کی طرف ہجرت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر کے چلے ہیں ملک شام کے اندر۔ جب علاقہ کنعان کے پاس پہنچے ہیں جو فلسطین کے قریب میں علاقہ ہے، تو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب نہر اردن کے پاس میں شہر سدوم کا نبی بنا کر کے بھیج دیا کہ اس علاقے کے اندر جاؤ۔ ان علاقوں کے اندر سرکشی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کے اندر رہے اور لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے شہر سدوم کے اندر آ گئے جو فلسطین کے قریب ہے۔ وہاں لوگوں کو یہ دعوت دینی شروع کر دی، لیکن قوم کے اندر نافرمانی بدرجہ عتم موجود تھی۔ وہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، تمام ہریالی، تمام خوشحالی، تمام چیزیں اللہ نے اس علاقے کے اندر رکھ رکھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی دولت ان کے پاس میں آئی، جتنا تمول ان کے پاس میں آیا، جتنی خوشحالی ان کے پاس میں آئی، ان کی کجروی بڑھتی گئی اور اتنی حد سے بڑھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کے اندر وہ حد بھی پار کر دی۔ ان لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ میں اپنی شہوت کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ کتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ دنیا کے اندر ان سے پہلے کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تاریخ کے اندر بہت سارے اکابرین اور بادشاہوں کے ایسے اقوال درج ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت اس قوم لوط کی برائی کا تذکرہ نہ کرتے تو ہمارے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدمی اتنا گر سکتا ہے، اتنی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسی خرابی ان لوگوں کے اندر آئی تو ان کو سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ اللہ نے اگر خواہش زندگی کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اگر خواہش کو انسانوں کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کا جائز طریقہ بتایا ہے کہ عورت سے نکاح کر کے اس کی تکمیل کر لی جائے۔ اللہ نے یہ طریقہ ذکر کیا ہے، تم اپنی خواہشات کی تکمیل عورت کے ذریعے سے نکاح کر کے کر سکتے ہو، لیکن کسی مرد سے ایسا فعل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے الفاظ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہنے لگے اے میری قوم تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، ایسا کام دنیا کے اندر کسی نے آج تک نہیں کیا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے علماء بھی بیٹھے ہیں، اتأتون الفاحشہ، فاحشہ بے حیائی کا لفظ استعمال کیا، اور زنا کے موقع پر بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی ہے۔ وہاں بھی فاحشہ کا لفظ ہے اور یہاں بھی فاحشہ کا لفظ ہے، لیکن دونوں کے اندر اللہ نے انداز کو بدل دیا، وہاں نکرہ استعمال کیا اور یہاں معرفہ استعمال کیا الف لام لا کر کے۔ جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نکرہ ہوتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے،
اور اگر کسی کو خاص کیا جاتا ہے تو اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں الفاحشہ لا کر کے یہ بتایا کہ یہ اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے حیائی ہے کہ اس سے گھن کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا لا کر کے بتایا کہ سوچنا بھی گناہ کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا میں آج تک کسی نے ایسا فعل نہیں کیا۔ لوگوں کو باز آ جانا چاہیے تھا کہ ایک پیغمبر سمجھا رہا ہے۔ مزید یہ کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم دوڑتے ہو مردوں کی جانب شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے، تم تو انتہائی حد سے گئے گزرے انسان ہو، تجاوز کرنے والے ہو، تمہیں اس فعل سے باز آنا چاہیے۔ شروع کے اندر تو قوم نے ادھر سے سنا ادھر کو ٹال دیا، کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن جب بار بار حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے تو اب ان کی قوم کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب ہوتا ہے تو اس کو مکمل اور مدلل طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ بغلے جھانکتا ہے یا پھر ایسی انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے کہ سوال کرنے والا خود ہی خاموش ہو جائے۔ مثلا اگر دیندار لوگ ہیں، آپ اگر ان سے یہ کہیں چلیے نماز کے لیے وقت ہو گیا، تو آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، آپ کا احسان بھی مانیں گے کہ ہمیں نماز کی طرف ترغیب بھی دے دی، ہمیں نماز کی طرف بلایا۔ اور اگر جواری سٹیڑی نشیڑی بیٹھے ہوئے ہوں جو کبھی اللہ کے دربار کے اندر پیشانی نہیں جھکاتے ہیں، اگر آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے، تو ان کا جواب بجز اس کے کچھ نہیں ہوتا، یہی بڑا نمازی بن رہا ہے، اسی کو نماز پڑھنے دو بھائی، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا دیتے ہیں جواب۔ یہی حال ہوا قوم لوط کا بھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ برا عمل ہے، برا فعل ہے، آج تک دنیا میں کسی نے ایسا نہیں کیا، تم اتنا گندا اور گھٹیا عمل کرتے ہو، باز آ جاؤ، اور اگر تمہارے اندر شہوت کا غلبہ ہے، جذبات کا غلبہ ہے، تو اللہ نے پاکیزہ عورتیں رکھی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو اور ان کے ساتھ میں آپ اپنی تمام کی تمام خواہشات کی تکمیل کر لو۔ تو اس وقت کے اندر ان لوگوں نے یوں کہا اخرجوہم من قریتکم، انہیں بھی اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی شہر سے نکال دو۔ جہاں سارے کے سارے خراب آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو نیک آدمی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ یہی حال ان کا ہوا، اور اوپر سے کیا کہا انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک بنتے ہیں نا، یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، انہی کو رہنے دو، ان کو یہاں سے نکالو، ہم تو گندے ہیں، ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم اسی حال کے اندر خوش ہیں، لوط اور لوط کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ جب یہ حالت اللہ رب العزت نے دیکھی تو پھر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب تمہاری قوم پر عذاب آ کر کے رہے گا، اب تم ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کو اس شہر سے، اس بستی سے راتوں رات نکال کر کے لے جاؤ، آخری شب کے اندر، آخری پہر کے اندر اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر کے جلدی سے اس شہر سے نکل جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب باہر نکلو گے تو پیچھے کو مڑ کر کے نہیں دیکھو گے، پیچھے کو مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے، اور یہاں سے نکل کر کے چلے جانا ہے۔ لیکن آپ کے گھرانے کے اندر ایک عورت ایسی ہے کہ وہ آپ کا کہنا نہیں مانے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی،
کتنے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اس سلسلے کے اندر مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صرف 2 ایمان لائے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر، پوری زندگی سمجھاتے رہے، صرف 2 نے ایمان قبول کیا، اور وہ بھی دونوں آپ کی لڑکیاں تھیں، آپ کی صاحب زادی تھی، انہی 2 نے ایمان قبول کیا، بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کے چند لوگ تھے، بس اس کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کے گھر کے اور باہر کے ملا کر کے صرف معدود چند لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اس واقعے سے یہاں پر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد اس دین کی خدمت اس امت کے سپرد کی ہے۔ اب اس امت کا کام ہے دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری بات مانتا ہی نہیں تو ہمیں سمجھانے سے کیا فائدہ ہے، ہماری بات کے اوپر کان دھرتا ہی نہیں ہے تو ہمیں سمجھانے سے کیا فائدہ ہے۔ پیغمبر انبیاء سابقین کو دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام پوری زندگی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی آپ نے روگردانی نہیں کی، انحراف نہیں کیا، اور صرف 2 ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا کام سمجھانا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایمان لانا، ماننا نہ ماننا یہ قوم کا کام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر تو یہ چاہے کہ کسی کو ہدایت دے دے تو نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو ہدایت دینا اور کس کو گمراہ کر دینا۔ اس لیے آپ اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں کہ یہ میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، بلکہ ہمارا کام ہے لوگوں تک باتوں کو پہنچا دینا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر کے راتوں رات نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارے شہر سے نکلتے کے ساتھ ہی اس بستی کے اوپر عذاب آ جائے گا، لیکن مڑ کر کے مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے، ان کی وہ بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ بستی سے نکلی ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر رہی اور یوں کہہ دیا میں اپنی قوم کے ساتھ میں ہوں، جو ان کا حال ہوگا وہی میرا حال ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ساتھ تو چلی، تھوڑی دور چلی، بار بار پیچھے کو مڑ کر کے دیکھتی ہوئی یوں کہتی تھی نہ جانے بستی والوں کا کیا حال ہوگا، قوم کا کیا حال ہوگا۔ اسی حال کے اندر اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے کتنا خطرناک آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا جو عذاب آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی بستی کو اٹھا کر کے اوپر لے جاؤ اور لے جا کر کے نیچے کو پٹخ دو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر بھی ایسا تھا جو تہ بتہ تھا، اور ہر پتھر کے اوپر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا
کہ جس کو ہلاک کرنا ہے اس پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس کے اوپر آ کر کے گرتا اور اس کا بھیجا پاش پاش ہو جایا کرتا تھا۔ اور صبح کے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چنگھاڑ کو، ایک چیخ کو ان کے اوپر بھیجا کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ اتنا سخت عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجا کہ بستیوں کو پلٹ دیا گیا، آسمان سے ان کی تذلیل و تحقیر کے لیے پتھروں کو، نامزد پتھروں کی بارش برسائی گئی اور تیز آواز کے ساتھ میں ان کے عذاب میں اضافہ کیا گیا۔ اس طریقے سے اس قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ وہ بستی آج بھی موجود ہے جو بحر لوط اور بحر میت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آج بھی اس علاقے کے اندر اس بستی کے جہاں یہ لوگ آباد تھے ایک دریا ہے اور اس کے اندر پانی اتنا عجیب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مخلوقات اللہ نے دریا کے اندر رہنے کی بنائی ہے وہ دریا کے اندر رہتی ہے، مچھلی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن اس قوم کو ہلاک کیا وہاں پر جو آج بھی پانی موجود ہے، اس پانی کے اندر آج بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا ہے۔ آج بھی عذاب کے اثرات اس جگہ کے اوپر باقی ہیں۔ نہ مچھلی، نہ مینڈک، نہ دیگر کوئی اور دریائی مخلوق اس کے اندر زندہ رہتی ہے۔ یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اہل عرب۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب جو ہیں وہ اہل عرب ہیں۔ قرآن کریم وہیں پر نازل ہوا ہے، انہی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ تو انبیاء سابقین کے واقعات کے اندر یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ اس علاقے سے گزر کر کے جاتے ہیں اور بحر لوط ان کے معلوم ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا، پھر بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیسی قوم ہے، عذاب سے نہیں ڈر رہی ہے، اللہ کے پکڑ سے نہیں ڈر رہی ہے، اللہ کے خوف سے نہیں ڈر رہی ہے، تو پھر کس سے ڈرے گی؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی جو بارش برسائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے فطرت کے خلاف عمل کیا۔ انسانی فطرت ہے کہ تقاضے اگر انسانی ہیں تو حلال طریقے سے اس کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے حرام طریقے سے تکمیل کی تو قلب موضوع کیا، انہوں نے فطرت سلیمہ کے خلاف کیا، تو ان کی سزا یہی ہے کہ نیچے سے اوپر لے جا کر کے پٹخ دیا جائے۔ اسی واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس زانی کی، مزنیہ کی سزا قرآن کریم کے اندر ذکر کی کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد عورت ایسا کام کر لے تو ان کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی مرد سے بدفعلی کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، جو قوم لوط کے اندر بیماری تھی ایسا کرتا ہے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ سب سے اونچے پہاڑ پر، سب سے اونچی چٹان پر اس کو لے جایا جائے اور وہاں سے دھکا دے کر کے نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے پیچھے پیچھے پتھروں کو اس کے اوپر پھینکا جائے، چونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ قوم لوط کے اندر خرابی تھی تو اللہ نے بھی یہی سزا دی ہے۔ اگر اس قوم کے اندر بھی یہ خرابی یا کوئی شخص اس کے اندر ملوث ہے تو اس کے ساتھ میں بھی یہ سزا دی جانی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ نے
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ قرآن کریم کا یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی واقعہ نقل کرتا ہے، جب کسی واقعے کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے تو نصیحت کے لیے آیت کریمہ کے اخیر کے اندر متنبہ کرنے کے لیے ایسا لفظ لاتا ہے یا ایسی آیت لاتا ہے جو لوگوں کو بتلاتی ہے کہ تمہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین کہہ کر کے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ امم سابقہ کے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت لوط کا واقعہ آ گیا ہے، اسی طریقے سے حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات آ گئے۔ قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت کے اندر بھی یہ خرابیاں آ جائیں، اگر آپ کی امت بھی نافرمانی کا شکار ہو جائیں، اگر آپ کی امت نے بھی آپ کی مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی، تو بعید نہیں ہے کہ ان کو بھی عذاب الہی کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہ اور معاصی سے بچا لینا چاہیے۔ گرچہ مخاطب اہل عرب ہے، قرآن کریم کا نزول وہیں ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم جہاں جہاں تک پہنچا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، تمام کے تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں، تمام کے لیے یہی حکم ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا، ہمارے ایمان کو سلب کر لیا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ آج دیکھیے پوری بستی مسلمانوں کی ہے، لیکن مسجد کے اندر کتنے لوگ بستی والے موجود ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہماری مسجدیں خالی اور ویران نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ روایت ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کے 4 گروہ اور 4 فرقے ہیں، جن میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ خراب ہیں۔ دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان میں 4 طرح کے لوگ ہیں، جن میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ بدقسمت ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ لوگ منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارتے ہیں اور خاتمہ ان کا ایمان کے اوپر ہوتا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، جنتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا، کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، نافرمانی پر ہوتا ہے۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں، جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور تیسرے ہیں منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا، نافرمان گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک لمبی زندگی وہ اسی کے اوپر گزارتے ہیں، لیکن اخیر کے اندر اللہ کو ان پر پیار آ جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، جنت کے اندر چلے جائیں گے۔
اور چوتھا طبقہ جس سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے وہ ہے منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا. مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک لمبے زمانے تک مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جانے میں انجانے میں کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور آخر وقت کے اندر ان سے ایمان کی دولت کو سلب کر لیتے ہیں اور وہ نافرمانی کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ بدقسمت لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو مومن گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مومن ہیں، لیکن ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارے روزوں کا حال کیا ہے، ہماری زکوٰۃ کا حال کیا ہے، ہمیں حج کے ادا کرنے کا حال کیا ہے، ارکان اسلام کی ادائیگی کا ہمارا کیا حال ہے، صدقہ اور خیرات کا ہمارا کیا حال ہے، لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک اور بھائی چارے کا ہمارا کیا حال ہے. جب تنہائی کے اندر ہم سوچتے ہیں تو نمازیں بھی ہماری نمازیں نہیں ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز یقینی طور پر بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. تو قرآن مقدس کہتا ہے جس نے نماز پڑھ لی اس کے اندر بے حیائی نہیں ہو سکتی ہے، یہ روک دیتی ہے. لیکن اب ہم دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بدنگاہی کا بھی شکار ہیں. تو اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ قرآن کریم کی آیت صحیح ہے اور ہماری نماز غلط، اور یا یہ کہا جائے کہ ہماری نماز صحیح ہے کہ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تمام نمازوں کو ادائیگی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت غلط، اور یہ ہو نہیں سکتا. معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت بھی وہ عبادت نہیں ہے جو مقصود الہی ہے. ہماری نمازیں بھی ریاکاری کی نمازیں ہیں، ہماری نمازیں بھی ارکان کے خلاف ہیں، طریقے کے خلاف ہے. معاف کرنا، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ انہیں ابھی نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، نہ سیکھتے ہیں. اگر کوئی بتاتا ہے تو توہین سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی گزار دی اور تم پہ نماز بھی نہیں آئی. اس توہین کے بچنے کے لیے وہ اسی حالت کے اندر رخصت ہو جاتے ہیں. کیا حال ہوگا؟ نماز تو غلط کاموں سے روکتی ہے اور ہم نماز پڑھنے کے باوجود غلط کام کر رہے ہیں، تو یقیناً ہماری نماز کے اندر کوتاہی، ہماری نماز کے اندر کمی، ہماری نمازوں کے اندر نقصان ہے. جو ہم نمازیں پانچوں وقت میں پڑھتے ہیں، جب ہمارا یہ اس نماز کا یہ حال ہے، تو جو کبھی کبھی عبادت انجام دی جاتی ہے، سال میں ایک مرتبہ روزے رکھ لیے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر لی، پوری زندگی میں اللہ نے توفیق دی تو ایک مرتبہ حج کر لیا، تو ان عبادتوں کا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ سال میں 2 مرتبہ امام صاحب کے پیچھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہر مرتبہ امام صاحب یا قاضی جو نماز پڑھاتا ہے، نماز سے پہلے ترکیب نماز بتلاتا ہے، کیسے نیت باندھنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب تکبیر زائد کا نمبر آتا ہے تو کوئی رکوع میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، کوئی برابر میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نیت باندھے کھڑا ہے، کوئی امام کی غلطی بتا دے گا کہ امام بھول گیا، تکبیر پہ تکبیر کہے چل جا رہا ہے. یہ ہمارا حال اور ہماری قوم کا حال ہے کہ بتانے کے باوجود، سال میں 2 مرتبہ پڑھنے کے باوجود پھر بھی ہمیں نماز یاد نہیں ہوتی ہے. تو جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے، اسے ہم کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. خالی اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں ایمان کے گھرانے کے اندر پیدا کر دیا ہے، بلکہ ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال کے اندر آئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حنظلہ کچھ دیر پہلے تم ہماری مجلس کے اندر بیٹھے تھے، بڑے حساس و بساس تھے، بڑے خوش و خرم تھے، جب گئے اسی حال کے اندر گئے اور اب لوٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ کا حال یہ کہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، چہرے کے اوپر پیلا رنگ آیا ہوا ہے، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں اور جہنم اور جنت کا تذکرہ آپ ہمارے سامنے کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جنت بھی ہمارے سامنے ہے اور جہنم بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے اور ہم اللہ سے بے انتہا ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں تو وہاں ہماری یہ کیفیت بدل جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہماری حالت کچھ ہوتی ہے اور گھرانے والے گھر میں جانے کے بعد میں ہماری حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے تو ساعتن فساعتن یا حنظلہ، یہ وقت وقت کی بات ہے، یقیناً اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کا اتنا خوف ہے تو تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، اور اگر تم ایمان پر اطمینان کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر سمجھ لو ہمارا حال کیا ہوگا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن عمل سے ہم خالی ہیں۔ ایمان سے کام نہیں چلے گا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے، ایمانیات بھی ہونے چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے لوط کو جب کہا اس نے اے میری قوم اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم میں سے پہلے عالم میں کسی نے اس کو نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم لوگ مردوں کے اوپر دوڑتے ہو شہوت کے ساتھ میں عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومی، تو قوم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہنے لگے نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ان بستی والوں کے ساتھ رہنے والوں میں ہو گئی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر میہ برسایا پتھروں کا، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھ کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ اللہ پاک ہم سو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔